سارے لوگ سن رہے ہیں، لیکن بھائیوں دوستوں جان کس نے دی ہے؟ ارے بولو، جان کس نے دی؟ مال کس نے دیا؟ زندگی کس نے دی؟ مر کر کہاں جانا؟ اللہ نے مانا۔ ایک زندگی دنیا کی ہے 50-60 سال کی، اور ایک زندگی مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی ہے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے جان و مال دیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک مومنین کی جان و مال کو ہم نے خرید لیا۔ کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ تو یہ جان و مال خریدی ہوئی ہے، ہماری نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ نے کہا یہ خرید لیا، اب اپنی مرضی پر لگانا یہی ظلم ہے۔ ہر ایک اپنی آزادی سے چل رہا ہے، حالانکہ خدا نے شریعت کی پابندی لگائی کہ میرے نبی کے راستے پر چلو اور جان و مالوں کو صحیح جگہ لگانا سیکھو۔ منع نہیں کرنا چاہیے صاحب، پہلے ہر نبی کی ایک آواز ہوتی تھی کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ سب سے پہلے ایمان کی دعوت ہے۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، یہ نعمت خدا کی دی ہوئی ہے۔ وہ اللہ چاہتا ہے یہ بندہ میرا بندہ بن کے چلے، تو پہلا کام ایمان پہ سیکھنے کا۔ ہم نے کھانے اور کمانے میں اور دنیا کے بنانے میں جان و مال ساری کھپا دی ہے، بڑھاپا ہو گیا، یہاں تک کہ دنیا سے چل دیا، کماتے کماتے کھاتے اور چھوڑ کر جانا۔ ارے بولو، موت آئے گی نہیں آئے گی؟ بولو، معلوم ہوتا آپ کو موت نہیں ہے۔ زندگی دھوکہ ہے، موت یقینی ہے، اور دنیا دھوکہ ہے، آخرت یقینی ہے۔ سفر لمبا ہے تو ساتھ میں لے لے، عمل کو خالص کرنے پرکھنے والا بڑا ہوشیار۔ یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں، یہ دنیا تو جانے کی جگہ ہے۔ یہ مسافر خانہ ہے۔ 4 دن کی زندگی اللہ نے دی ہے، کل موت آنے والی ہے، چھوڑ کے چلا جانے والا۔ جب یہاں رہنا ہی نہیں ہے تو پھر یہاں آدمی جی کیوں لگا رہا ہے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ شکیل بھائی عمر نے چائے پلا دیں، تجھے یہاں چھوڑ کر جانا، تو بطور مسافر کیا ہے؟ پلا لا بابا، مسافر خانہ جیسے مسافر ہے، لے چلاؤں گا ٹوس گا لاؤں گا، چائے پلا دیں امت میں۔ مسافر کی طرح 4 دن کی زندگی۔ اگر ایمان دل میں ایمان آیا اور یقین آیا، اللہ کو پہچان لیا، تو زندگی کا رخ صحیح ہوگا۔ اس لیے ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ سب سے پہلے دل کے سدھار کی محنت، اس دل میں اللہ اتر جائے، اس دل میں آخرت اتر جائے، اس دل میں موت کے بعد کتنی فکر اتر جائے، جتنے حالات جو کچھ آنے والے اگلا آدمی کے دل میں اتر جائے کہ دنیا کو اسٹال بند کر رکھے بھی، دنیا کے دکھوں سکھوں اتر جائے گی، لیکن اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گا تو تیری دنیا سب سے پہلے ایمان کے سیکھنے کی ضرورت ہر ایک کو۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے دعوت دی ایمان کی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے ایمان کی دعوت۔ اس اللہ نے ایمان کی جگہ دل رکھا، اس دل میں اللہ کو اتار، اللہ کے غیر کو صاف کر کے دل میں اللہ کی توحید و وحدانیت ڈال۔ اس دل میں پورے کباڑا بھرا پڑا، بیوی کی محبت، مال کی، دل کی، دولت کی، دنیا کی، چیزوں کی، رشتہ کی محبت بھری ہے۔ ان ساروں کو نکال۔ ہم 4 مہینے کسی نے مانگ رہے،
کہتے یہ دل کے اندر جو دنیا بھر کا کباڑا بھرا اسے صاف کرنے کے لیے کیا بنے مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل اور یہ سارا کوڑا کباڑا نکال اندر سے اور اس دل کو پاک کر اللہ کے لیے. سب سے پہلے میرے دوست و بزرگوں ایمان کا تقاضا. نبی نے اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے کہ جا کے امت کو کلمہ سکھاؤ. ایک ایک بندے کو جا کے ایمان کی دعوت دو. لہذا آپ دعوت دے رہے مینا میں عرفات میں مزدلفہ میں حج میں دعوت دینا اس کا پہلا سبق ہے. ایک ایک بندے حضور کی امت سے داعی بنایا اللہ تعالیٰ نے. قل هذه سبیلی یدعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے محمد کہہ دو یہ میرا راستہ ہے. میں اللہ کو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ یقین کے ساتھ یا بصیرت کے بارے یقین کے ساتھ. حق ہے میرا راستہ میری اتباع کرنے والوں کا راستہ. ہمارے ذمہ اپنا ایمان کا سیکھنا اور ایمان کی دنیا کو دعوت دینا. ایک ایک بندے میں جا کے محنت کرنا. آپ اندازہ لگاؤ کہ ہماری محنت کتنی ہوتی. مسجد میں 4 آدمی نماز پڑھے سارا بازار بھرا پڑا. سارا محلہ بے نمازیوں کا تھوڑے 10-20 نمازی ہے. نماز تو ہر ایک میں فرض ہے لیکن اس میں کیوں ہے؟ اس لیے جو دنیا کا غلبہ ہے اور دنیا کا یقین ہے کہ اس سے کام بنے گے. اللہ پر یقین نہیں ہے. اگر یقین اللہ کا آ جائے کہ نہیں اللہ کا حکم پورا کروں گا تو میرے کام اللہ بنا دے گا تو پھر اللہ کی طرف چلے. تو پہلا مسئلہ دلوں کے یقین کے درست کرنے کا ہے. جس کی جتنا یقین دل میں آئے گا وہ یقین کے اعتبار سے دین پر چلنا آسان ہوگا. ہم نے جان و مال دنیا کے کمانے میں لگائی ہے اور ملکوں میں سفر کر رہے ہیں. مسکت دبئی کوئی تو سعودی اور پتہ کہاں جا رہے ہیں. بھائی کہاں جا رہا کہتے پیٹ پالوں ٹاور پالوں. ارے ٹاوروں کا پالنے والا تو اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے. لیکن یقین کا بگاڑ اس پہ پہنچ گیا کہ ملک در ملک پھرنا اس کے لیے دال روٹی کے لیے آسان ہے اور ایمان بنانے کے لیے دین کے لیے آپ فرصت ہی نہیں آتی. تو اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے پہلے دل کے یقین کو صحیح کرنا اور پھر روزانہ اپنے مقام پر رہتا ہوا یہ محنت کرے. ایک ایک بندے کو ایمان کی دعوت دے. ایمان کی دعوت دے آخرت کی دعوت دے. ایک ہی گوشامند کر دے. اس کا کام ہے ہمارا کام ہے سب سے پہلے کہ کلمے کی دعوت دے لوگوں کو اور ایمان سکھا. اور جو جتنا تیرے اندر ایمان کی طاقت پیدا ہوگی اتنا دین پر چلنا آسان ہوگا. اب ہر آدمی سوچتا کہ پیسہ ہوگا تو کام بنے گے. پیسے سے کام نہیں بنتے. کام بنانے والا اللہ ہے. یہ جان و مال اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اس جان و مال کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت والی زندگی حاصل کر. اور نبی کو بھیجا کہ جا بندوں کو سکھا کلمہ. اس لیے میرے دوست اور بزرگوں بھائیوں پہلا مسئلہ ہر بندے کا اپنے دلوں کے یقین کے درست کرنے کا ہے. لہذا جان و مال لے اللہ کے راستے نکلے. اتنا بڑا مجمع کس لیے آیا؟ ہدایت کی طلب میں آیا. اور قرآن پاک میں ہدایت کا حکم دیا اللہ کا. اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. اب ہدایت کس درجے کی ہے؟ جس درجے کی محنت ہوگی اس درجے کی ہدایت ملے گی. اس لیے میرے دوست اور بزرگوں بھائیوں ایک ہدایت ایمان پر ایمان والا ہونے کی ہے. دوسری ہدایت اللہ کی اعمال فرائض کے ادا کرنے کی ہے. پھر ہدایت اس سے آگے منکرات چیزوں سے بچنے کی ہے. تو اللہ کے دین کے لیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین.
ہم ضرور بھی ضرور ہدایت دیں گے ان لوگوں کو جو ہمارے راستے کی جد و جہد اور مجاہدہ کریں گے۔ قرآن صرف فرماتے ہیں کہ مجاہدہ کیا ہے؟ ایک آدمی کو کسی تعلق ہو گیا، پیر صاحب اٹھا گیا، پیر صاحب یہ ایسا نسخہ بتا دو کہ وہ میرے گھر آ جائے۔ انہوں نے کہا جی رات کو 12 بجے 4 گھنٹے تجھے پانی دسمبر میں پانی میں کھڑے ہو کے یہ پڑھنا، اور ایک آدمی لحاظ اوڑھ کر کے نماز پڑھ رہا، تو دونوں میں مجاہدے والا کون؟ دونوں میں مجاہدے والا تو وہ ہے جو پانی میں کھڑا ہے، لیکن اسے ہدایت، اسے مجاہدہ نہیں کہیں گے، مجاہدہ کہیں گے جو اپنے نفس کے خلاف قدم اٹھانے کا، جی کی چاہت کے خلاف۔ شریعت ساری کا حکم یہی کہ آدمی کی جی کی چاہت کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ایک محنت اپنے دلوں کے یقین کے درست کرنے کی ہے، اور یہ بالکل ایسی سادہ آسان ہر ایمان والا کر سکتا ہے۔ ارے دولے، لنگڑے، پانگڑے اور معذورین بھی کرتے پھر اللہ کے راستے میں جو بول نہیں سکتے، یہ اللہ کے راستے پھر رہے۔ اس سے تو کم سے کم آدمی سبق لے کہ جو معذور ہے بول نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اپنی ہدایت کی طرف کے لیے وہ بھی پھر رہے۔ تو تیری جانے مان کے لے کے اللہ کے راستے میں اپنے نفس کے خلاف قدم اٹھا اور ایمان کی محنت میں اپنے آپ کو لگا۔ ابھی میرے دوستو ایک محنت اپنی مسجد والی جماعت کے ساتھ ہر ایک آدمی جڑ جائے اور مسجد والے اعمال میں لگائے، تو مسجد والے اعمال کی برکت پہلی تو اس کی اپنے کاروبار، دھندے، ہر چیز میں آئے گی، یہ یقینی بات ہے۔ اعمال نبوت، اعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اس کے سارے کاموں میں آئے گی۔ مسجد کو جتنا یہ آباد کرے گا اور مسجد میں جتنا یہ لگے گا اتنا ہی انشاءاللہ اس کے ساری چیزوں میں خیر و برکت آ جائے گی۔ مسجد والے اعمال انما یامر مساجد اللہ بنام باللہ والیوم الآخر، یہ تو آیت میں قرآن نے کہا کہ بے شک مسجدوں کو وہی آباد کریں گے۔ تعمیر کے دو معنی، ایک معنی تعمیر کے، ایک معنی تعمیر کے کہ اعمال نبوت کے ساتھ مسجد کو آباد کریں، تعلیم کے حلقے لگ رہے ہوں، علم کو سیکھنا سکھانا ہو، ذکر ہو، نہ عبادت ہو، اعمال کے ساتھ مسجد بھری رہے ہر وقت۔ جیسے مسجد نبوی 24 گھنٹے بھری ہوئی تھی، ایسے یہ مسجد 24 گھنٹے آباد رہے۔ اور دوسرے معنی مسجد بنانا، من بنا للہ بیتن بنا اللہ بیتن فی الجنہ کا مکان، اگر کوئی مسجد بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں اس کا گھر بنا دیں گے۔ تو مسجد کی آبادی کی پر محنت جتنی کی جائے اتنی مسجدیں آباد ہوں گی، تو مسجدوں کے آباد والے اللہ کی رحمت کو کھائیں گے۔ جیسے گناہوں کا نقصان ہے، ایسے اللہ نے اعمال کا نفع رکھا۔ جیسے موسم میں سردی اور گرمی رکھی ہے، ایسے ہی اعمال نبوت میں اللہ نے رحمت اور برکتیں رکھی ہے۔ اعمال نبوت میں جتنے اپنے آپ کو لگائے گا مسجد والی ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، مسجدوں میں ایمان والا مسجد میں جائے۔ جو آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد نماز کے لیے مسجد میں چلا، جیسے احرام باندھ کے حج کو چلا، ہر قدم میں نیکی لکھی، گناہ معاف کیا جائے گا، اور ایک نماز سے دوسری نماز میں بیٹھے گناہ اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ ایک سجدہ بھی قبول ہوگا تو ساتوں زمین آسمان سے بڑی جنت دی جائے گی۔ نماز کا اہتمام
مسجدوں کو 24 گھنٹے عبادت سے، مسجد نبی 24 گھنٹے بھری رہتی تھی، صحابہ سارا دن تو نبی کی لائی تعلیم پر محنت کرتے تھے، رات کو پچھتا پچھا کے روتے تھے، ساری رات اللہ سے مانگتے رونا دھونا۔ ہماری مسجدیں تو تھوڑی سی دیر نماز تو کھلی، نماز پڑھی، تالا لگا دیا، کیوں کہ چوری ہو جائے گی۔ ارے ہم نے خود چوری کری ہے اعمال کی، تو چوری کیا ہوگا؟ مسجدوں میں 24 گھنٹے ہمارے گزرے اور مسجدیں آباد ہونے لگے، مسجد جتنی آباد ہو کہ اللہ کی رحمت اتنی کھینچے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں، ایک ایک ایمان والے بھی مل اور ایک ایک ایمان والے خوشامد کر کے مسجد بنا کے کھڑا کر، نماز پہ کھڑا کر اور اسے اعمال میں لگا۔ مسجد کے اندر اعمال نبوت، قرآن کا سیکھنا، نماز کا پڑھنا، عبادت کرنا، اللہ اعمال کا اپنے آپ کو لگانا، جتنا اعمال نبوت میں لگائے گا اتنا ہی تیری خیر و برکت زندگی میں آتی چلی جائے۔ صحابہ کو ہماری طرح کماتے تھوڑی تھے، ہم نے تو کمانا زندگی کا مشغلہ ہی، کھانا اور کمانا، پیٹ پالنا، بچے پالنا، اس میں لگا رہے، اور وہاں تو سارا سب کچھ، ساروں کو بچوں کو بھی پال رہے تو اللہ کے دین کے لیے، گھروں میں لگا رہے تو اللہ کے دین کے لیے، پکے مکان نہیں بنائے، فتوحات کے دروازے کھولے تب بھی انہوں نے صرف آخرت کی تیاری میں تھا، کانڈا کھولے گا تو آخرت، گویا وہ آخرت کے لیے پیدا کیے تھے۔ تو یہ مجمع سارا یہاں سے جہاں یہ فیصلہ کرے زندگی کا کہ اگر مجھے مرنا ہے تو مرنے کی تیاری کرنا، کیوں بھائی موت آئے گی نہیں آئے گی، مرنا ہے نہیں مرنا، بولو تو مرنے کی تیاری کے لیے یہاں سے 4 مہینے کی جماعتیں بنا کے جا، مرنے کی تیاری کے لیے 4 مہینے کی جماعتیں بنا کے یہاں سے جا، جتنا تیری جان و مال اللہ پر لگے گی اتنی تیری آخرت بنے گی۔ تو ایک مسئلہ ایمان کے سیکھنے کے ساتھ اپنی نمازوں کو درست کرنا اور نماز کو مسجدوں میں جا کے پڑھنا، مسجد 24 گھنٹے آباد ہو، اور ایک ایک ایمان والے کو لا، ایک ایک ایمان والے بھی محنت کر۔ یہ جس محلے میں ایک ہی بے نمازی ہوگا اس گھر کے چاروں طرف 40 گھروں تک، گھروں کے 40 گھروں تک اس کی ضرورت و ظلمت نازل ہوگی۔ تو گھروں میں نماز اور ایک ایک ایمان والے خوشامد کر کے نماز لا کے مسجد میں کھڑا کر، مسجد میں بیٹھ کر، اب مسجد میں اگر تم نے لا کے کھڑا کر دیا کہ نماز کے لیے، تو آگے دلوں کا بدلہ تو اللہ کا۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، تو ان کے گھر کے قریب میں رنڈی کا گھر بھی تھا، تو لوگ آتے تھے جاتے تھے اس کے، وہ بہت پریشان تھا، پھر بھی وہ خود جا کے بیٹھ گئے، وہ سمجھا یہ بھی منہ کالا کرنے آیا، تو جو آوے دیکھ کے بابا جی بیٹھے ہیں بابا چلے جائیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آج کیا چاہتے ہو تم؟ کہ جی تم نے جو کچھ تمہاری روزانہ مزدوری لے لو اور آج کا دن میرے ساتھ۔ انہوں نے پیسے دیے، کپڑے لائے نئے، اور انہوں کا پوچھل تھا کپڑے پہ پسندہ کشا ہے، اللہ یہاں تک لانا تو میرا کام تھا، آگے دل کا بدلنا تیرا کام ہے۔ ارے خوشامد کر کے مسجد میں لیا، آگے ہدایت دینا اللہ کا کام۔ ایک ایک ایمان والا مسجد میں لا، محنت، میدان محنت دنیا کو بنایا ہے، میدان محنت انسانوں کو بنایا۔ کوئی بے نمازی ہمارے محلے میں نہ رہے، ہمارے گھر میں، محلے میں، بستی میں بے نمازی نہ رہے، بلکہ سارے نماز پر آ کر کھڑے ہو جائیں۔ محلہ تو بے نمازی سے بھرا ہوا، تو بے نمازی کی نحوست سب کو مارتی۔ گھروں میں نماز کا اہتمام، تعلیم گھروں کے اندر بھی اعمال کے ساتھ۔ آدمی کا مزاج لالچی ہے، جہاں سے نفع نظر آتا ہے، لالچ نظر آتا ہے، ادھر جاتا ہے۔ اگر اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، نفع ہوا، تو اس کے لیے اسی لیے روزانہ
تعلیم مسجد کی تعلیم میں آدھا گھنٹہ کم سے کم شروع کرے اور مسجد کی تعلیم میں بیٹھنے کا اہتمام کرے. جتنا مسجد کی تعلیم میں بیٹھے گا اتنا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا. اور ایک تعلیم گھر میں 5 اعمال کے ساتھ ایک تعلیم اپنے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ. دنیا کا ماحول آج خرافات میں ہمارے گھروں کو قبضہ کر رکھا. دنیا بھر کی غلط چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے. ایک یہ موبائل نے ستیہ کر دیا. موبائل اور دنیا بھر کا انائے بلائے کھا رہی. اس لیے گھر کی تعلیم اللہ نے دی ہے کہ گھر کی تعلیم کے ذریعے خرافات کا جنازہ نکل رہا ہو. گھر میں روزانہ قرآن پاک کا حلقہ بیٹھ کے سارے کریں اور کتاب پڑھ کے سنائیں. 6 نمبر کا مذاکرہ، تشکیل اور کل کا مشورہ. 5 اعمال کے ساتھ گھروں میں تعلیم اگر ہمارے ہونے لگے تو گھر کے اندر میں اللہ کی رحمت و برکت آئے گی. جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور جس گھر میں حدیث پڑھی جا رہی وہ گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آ رہا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے. آسمان والوں کو وہاں اللہ کے نام کا نور نظر آئے گا. گھروں کے اندر میں تعلیم کا اہتمام اور تعلیم کے ذریعے گھروں کا ایک ایک بچے کا بوڑھے کا ذہن بنے. صحابہ نے بچوں کی تربیت کی جاتی تھی بھوکے پیاسے رکھ کر کے 24 گھنٹے ہمارے نبوت کے ساتھ. آج تو بچے کو ہپی بنایا جا رہا. آج تربیت کیا ہو رہی؟ ہپی بنا رہے. معاشرہ بگڑ گئے اور گندا معاشرہ، جو گندا معاشرہ ننگے پن والا وہ ہمارے اندر آ رہا. اس لیے کہ ہم نے سنت والی اہتمام نہیں کیا. سنت والی ننگے پن سے پڑھتے، نماز بھی ننگے پن پڑھتے اور ایک چٹی اور کرتا پیدا. وہ بھی کرتا بھی ایسا معاشرہ ہے کہ اللہ بچاوے. تو کم سے کم آدمی ظاہر کو تو صحیح بنا رہے، اندر کا اللہ بدلے گا. ہمارے ظاہر کو صحیح کر. سنت والی زندگی اختیار کر. زندگی میں سنت لا. نہیں آتا تو اب اسی لیے تو کرے اللہ کے راستے میں نکل کے سنت کو سیکھ. ہر چیز میں سنت کا عمل تو کرنا، کھانا تو کھانا، لیکن یہی کھانا اگر سنت کے مطابق ہو تو یہی دین بنے گا. یہ سونا سنت کے مطابق تو یہی دین بنے گا. اور یہ کمانا سنت کے مطابق تو یہ دین بنے گا. یہ بننا خالی ارادہ کرنا تیرا اور اس کو صحیح رخ پہ لانے کا نام دین. دین کو نئی چیز تھوڑی ہے. اسی لیے گھروں کے اندر میں سنت والی زندگی لا. دروازہ بند کرے سنت والا ماحول ہمارے یہاں بنے. آج تو ہمارے یہاں ماحول تو بگڑا ہوا ہے. ہر جگہ ماحول بگڑا ہوا ہے. اسی لیے بھائیوں دوستوں بزرگوں گھروں کے اندر میں ہر ایک بندے کا ذہن دین کا بنے کہ دین میری ضرورت کی چیز ہے. آج بے دینی سے زندگی گزر رہی اور خرافات سے زندگی گزر رہی اور باطل چھایا جا رہا ہے اور باطل شیطان اپنی ساری چیزیں مسلط کر رہا. حضرت فرماتے تھے اگر دعوت کی محنت نہیں ہوئی بے دینی کے سیلاب بہیں گے. حضرت فرماتے تھے بے دینی کے سیلاب بہیں گے. اگر ایمان نہیں سیکھا تو بہہ جاؤ. اگر ہم نے ایمان نہیں سیکھا اور ایمان والا ماحول نہیں بنایا تو بگڑ جائے گا سارا نظام. اپنے ماحول کو درست کر. اپنے ماحول میں شریعت سنت لا. شریعت سنت لا. قرآن کا سیکھنے کا یعنی دوسری چیزیں تو یاد کرنا آسان ہے، قرآن یاد نہیں کرنا. قرآن مولانا ایسا فرماتے میں تو چاہتا ہوں مسلمان گھر مدرسہ بنا ہوا ہو. گھر میں جب تعلیم ہوگی اور گھر میں جب قرآن پڑھا جائے گا تو یہ گھر میں یہ اس اللہ کے نام کا نور آسمان والوں کو نظر آئے گا. اللہ کی رحمت و فرشتی آئے گی. تو گھروں میں تعلیم کا اہتمام ہو اور بچوں کا ذہن دینی بنایا جائے.
اللہ کے راستے میں کے سامنے صحابہ کی زندگی اور حضور کی زندگی آئے تاکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی زندگی کی بنے. ہم تو دنیا کی چیزوں میں ڈوبے پڑے. فیشن لا رہا. ارے صحابہ کا فیشن لا, حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کا فیشن لا, عورتوں کو فیشن گھر کی تعریف سیکھ لی ہے تاکہ سب کی زندگی صحابہ والی زندگی, صحابیات والی زندگی, سادگی لا زندگی میں. کہ اگر مال اللہ نے دیا ہے تو مال شہرت کے لیے نہیں ہے, یہ مال کا حق ہے. غریب مسکین ضرورت مند لوگوں کا حلال کمائی کرنے کی کوشش کر. تیری زندگی میں حلال آئے, حرام سے اپنے آپ کو بچا. حرام سے 2 لقمے کھائے تو جس بٹو میں جائے گا خون بنے گا, 2 لقمے جائے گا. ایک بزرگ کہتے میری دعوت ہوئی ایک گھر, تو 2 مہینے عبادت میں لذت آتا رہا, لذت آتی تھی 2 مہینے سے. اور ایک جگہ میری دعوت ہوئی 2 مہینے برائی کوئی نہیں چاہتا رہا, وہ حلال تھا اور ناپاک تھا. تو زندگی کمائی میں حلال لانے کی کوشش کریے, چاہے تھوڑا ہو. اولاد کی تربیت حلال طریقے پر حلال کما کے کھلا اور انہیں اللہ کا نام سکھا. پہلے بچپن میں اسے اللہ کا نام سکھا, ایمان والا بن کے دنیا میں جی. وہ زندگی جو نبی لے کر آیا اس زندگی کے سیکھنے کی فکر کر. اب پتہ نہیں کس کی زندگی میں چل رہے. تو گھروں میں تعلیم کا اہتمام, قرآن کی تلاوت اور تسبیحات اور کشتوں کا اہتمام, ایک ایک ایمان والوں کی خوشامد کر کے لا. یہ 5 اعمال جو ہے یہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے, مسجد کی تعلیم, گھر کی تعلیم اور اپنے محلے کا گشت کے جو 2 نمازوں وقت فارغ کر کے اپنے محلے گشت اہتمام کے ہر ایک کرے. جب نبی ابو جہل کے پاس میں 136 مرتبہ اللہ کے نبی گئے, کیا تو اتنا بڑا ہو گیا جو کسی کو جا نہیں سکتا؟ ارے روز تو پھرتے پھر رہے. اللہ کے نام پر جا, انہیں جا کے کلمے کی دعوت دے, ایمان کی دعوت دے, انہیں وہاں سے کھینچ کے لا, انہیں لا کے مسجد میں کھڑا کر. ان کو برائی سے بچانا. جیسے ڈوبتے کو آدمی پکڑتا ہے اور آگ میں گرے تو اسے پکڑتا, ایسے ان کو پکڑ کے خوب پکڑ کر کے لا کے مسجد میں کھڑا کر کہ یہ مسجد میں آئے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, یہ مجمع یہاں سے یہ بات طے کرے کہ 4 مہینے لگا کر نبوت والا کام سیکھنا, سنت والی زندگی سیکھنا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, صحیح زندگی سیکھنے کی کوشش کرنا. یہ غلط زندگی نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. یہ جو زندگی ہم نے اختیار کر رکھی ہے بھائی, کھانا اور کمانا کسی طریقے سے ہو, یہ نہیں دیکھے گا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. پیسہ آنا چاہیے, سود کا ہو, بیاج کا ہو, کسی چیز کا ہو, چوری کا, ڈکیتی کا, پیسہ, پیسے کو سمجھنا پڑے. ارے پیسے نے تو قارون کو زمین میں دسا دیا. قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ 70 اونٹ چابیوں سے لدے جاتے تھے, 70 اونٹ چابیوں سے لدے جاتے تھے. اتنے خزانے کتنے ہوں گے؟ لیکن جب انہیں اللہ کی بات اسے کہ زکات دے دے, کب میرا کمایا ہے, تو موسیٰ صاحب جلالی تھی کہ زمین سے پکڑ لی, زمین میں دس گئے. اب بھی آدمی قد کے وقت زمین میں 10,000 قیامت دستا ہی رہے, خزانے اوپر وہ نیچے. تو بھائیوں دوستوں بزرگوں, یہ مال کوئی کمال نہیں ہے, مال سے کچھ نہیں بنتا. زندگی بنے گی محمد رسول اللہ, نبی کا نام آئے تو کیا کہیں گے؟ زندگی بنے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ایک ایک چیز کی نقل اتار, صحابہ ایک ایک چیز کی نقل اتارتے. میرے نبی کھاتے کہتے, پیتے کہتے, سوتے کہتے, چلتے کہتے. سواری پہ بیٹھتے تو کیسے کرتے, پیدل چلے تو کیسے چلے, سواری پہ چلے تو کیسے چلے. یعنی سنت والی زندگی سیکھنے کی کوشش کر. اللہ نے جو چیز سنت والی زندگی میں رکھی, دین تو سنت ہی ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے حضور کی کوئی خاص بات؟ کہنے لگے کون سی بات حضور کی خاص نہیں؟ قرآن کو دیکھ لے، حضور کی زندگی دیکھ لے، جو قرآن میں حضور کی زندگی میں، حضور کی زندگی وہ قرآن میں، قرآن پاک کی پاک زندگی کا نمونہ ہے نبی کو، اور نبی کی زندگی سمجھنے کے لیے صحابہ کی زندگی سمجھ۔ اس لیے میرے دوستو، صحابہ ایک ایک چیز کی نقل اتارتے، تو ہم اپنی زندگی میں حضور والی زندگی لانے کی مشق کریں، حضور والی زندگی لانے کی مشق کریں۔ اگر ہماری زندگی میں حضور والی زندگی آ گئی تو پھر دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو یہ زندگی حضور والی بنانا ہے، بولو نبی والی پاک زندگی سیکھنا ہے۔ اس میدان سے یہ زندگی میں یہ چیزیں سیکھنی ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر جان و مال اللہ پر لگانا ہے۔ تو بھائی بولو، اب جان اللہ نے دی، مال اللہ نے دیا، زندگی اللہ نے دی، یہ زندگی اللہ والی سیکھ کر کے دنیا میں جی۔ تجھے مرنا ہے یا نہیں رہنا، تو مسافر ہے 4 دن کا، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، ایک دن یہاں سے چھوڑ کر جانا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لے، اللہ کے راستے میں نکل کر، اللہ کے راستے میں نکل کر 4 مہینے اور اپنی زندگی کو صحیح بنا۔ پیدل جماعتیں جب چلتی ہیں، اللہ نے حضرت ابراہیم سے کیا کہا؟ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دے لوگ پیدل چل کر آئیں گے۔ تو پیدل بلایا بیت اللہ میں کہ بیت اللہ میں پیدل آئیں گے۔ جماعتیں جب پیدل چلتی ہیں تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پیدل چلنے کی برکت سے بہت سی الاؤ بناؤ کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو اتارنے کے لیے، عالم ہدایت کو لانے کے لیے یہ اللہ کے راستے میں نکل۔ چھوٹا بچہ جب روتا ہے ماں یہ لوں گا، ماں یہ لوں گا، اللہ کو منوانے کے لیے کہ اللہ تو انسانوں کو ہدایت دے دے۔ ہمارا کام تو سارے انسانوں کے لیے ہے، ہمارا یہ دعوت کا کام، جتنی انسانیت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ساری انسانیت کو خدا ہدایت دے دے اور ساری انسانیت بھلی بھر کے زندگی گزارے۔ یہ زمین جب شروع ہوئی ہے انسانوں سے تو پہلے نبی آیا، آدم علیہ السلام نبی تھے، پاک انسان تھے، زمین کو پاک انسان چاہیے۔ ہماری اندر کی خرابیاں دور ہو اور ہمارے اندر میں ایمان اور اعمال کی فکر پیدا ہو۔ اس لیے میرے دوستوں یہ زندگی 4 دن کی ہے۔ ارے بولو 4 دن موت آئے گی نہیں آئے گی؟ یہ تو دنیا چھوڑنے والی ہے۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے اس میدان میں کہ یہاں بیٹھ کے زندگی کا فیصلہ کرو، اس زندگی کا فیصلہ کرو کہ مجھے جان کہاں لگانی ہے، مال کہاں لگانا ہے، زندگی کہاں لگانی ہے۔ یہ تیرے پاس جو کچھ دیا ہے اللہ کا نظام کبھی لے کے دیتا ہے، کبھی لے کے دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ کسی کو غنی بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، اور کسی کو دے دیا، کسی سے چھین لیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، ایک کو جیل میں اور ایک کو تخت پر، اور تخت والے کو جیل میں، جیل والے کو تخت میں۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ کائنات ساری اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اس اللہ کو پہچان، ایمان سیکھنے کی محنت میں لگ، نماز کا اہتمام اور دین کو سیکھ کر زندگی گزار، اخلاق کا معاملہ معاشرہ تیرا صحیح کر۔ یہ مقام کی محنت
مکان کی محنت کو جو ہے بڑھائیے، اس لیے کہ اگر نیچے کی بنیاد صحیح ہوگی، جیسے آپ نے دیکھا کہ اگر سوکھی کھیتی کو پانی دے دے تو ہری بھری ہو جائے گی، اب کسی جگہ میں پانی دے دے تو ہری بھری ہوگی، تو یہ دعوت ہو بھائی بیٹھ جاؤ، تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ مجمع یہ فیصلہ کرے کہ اللہ آج تک کی جو کچھ گزری اسے معاف کر دے، کہو توبہ، اے اللہ میری توبہ، بولو اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، توبہ کر کے آج فیصلہ کر 4 مہینے لگا کر اپنی آخرت بنانی، قبر حشر آخرت کی تیاری کرنا، دین سیکھنا اور سکھانا، نبی کے کلمے کو لے کے ساری دنیا میں صحابہ گئے، تو اللہ کے راستے میں چل اور اللہ کے دین کی محنت لے کے چل، یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی، ایک مرتبہ ملی ہے، پھر ایک مرتبہ جو دن گزر گیا دوبارہ لوٹ کر کبھی نہیں آ سکتا، جو زندگی گزر گئی وہ لوٹ کر کبھی نہیں آ سکتی، یہ جان و مال اللہ نے بطور امانت کے دیا ہے، ان جان و مالوں کو اللہ پر لگا، ایک تو یہ لوٹنے والا مجمع جانے کی بجائے یہ نیت کرنے کی اللہ مجھے تیاری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور دوسرا یہاں سے فیصلہ کر لو کہ 4 مہینے یہاں سے لگا دے، اگر یہاں ایمان سیکھنے کی نیت سے لگا دے گا تو کمزوری نہیں آئے گی، نہ مال میں کمی آئے گی، کمی آئے اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا، قربانی اسی کا نام ہے کہ اپنی چیزی کے ہاتھ کو قربان کر دے، یہ مجمع یہاں سے 4 مہینے کا فیصلہ کر کے جائے، اب آپ کہو کہ میری ایک دن کی خوشامد کرو، خوشامد تو کرتے 100 سال ہو گئے، اب تو کرنے کا وقت ہے، اس میدان میں آنے والے جتنے ہیں یہ سارے لوگ 4 مہینے کا فیصلہ کر کے اللہ کے راستے میں نکلے، اتنا بڑا مجمع اگر کسی چیز کا فیصلہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے کروا دے گا، یہ مجمع لوٹ کے جائے گا، ارے دنیا میں جہاں سے تم آئے ہو وہیں سے جا رہے، اس کر کے جس دنیا میں سے پڑے تھے، اس دکان میں، کھیت میں، تجارت میں، وہ دنیا ہمیں کھینچ رہی اپنی طرف، ہمیں اللہ کا راستہ کھینچ رہا ہو، ہمیں جنت پہ کھینچ رہا ہو، دوزخ سے بچنا کھینچ رہا ہو، ہماری آخرت بن رہی ہو، ہم آخرت کی فکر میں پڑ رہے ہو، اللہ پہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے میرے دوست اور بزرگوں بھائیوں، یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی، ایک بار ملی ہے، اس جان و مال کو اللہ پر لگا، اس جان و مالوں کو اللہ پر لگا اور اپنی آخرت بنانے کی فکر کر، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا جانے کی جگہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، بالکل اپنا آپ ہی اختیار نہ چاہتے ہوئے بھی کتنے دن جینا ہے، استغفار پڑھا، دوسرے جاتے وقت کوئی چیز آدمی دنیا سے لے جائے گا ساتھ میں، میوات میں ایک شخص کے مکان بنایا اور کو لے کے بڑے پہلے کہ دیکھ میں نے کیسا محل بنایا، تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ بہت اچھا تھا اگر تم قبر میں ساتھ لے جاتا، یہ مکان جو بلڈنگ بنائی ہے اگر قبر میں ساتھ لے جاتا پھر یہاں بڑا بنا کے چھوڑ کے جا رہے میں آئے تھے نا اپنے بڑے بڑے قلعے بڑے، تو میں نے سنی ابھی پتا تو بنا مجھے، بڑے بڑے قلعے بنانے والے چلے گئے، مجھے یہاں نہیں جانے نہ آنا پڑا اوپر جا کر، ہے نا، بڑی بڑی فرانچائزی بجانے والے چلے گئے، سکندر ذوالقرنین نے کہا تھا میں جب میرا جنازہ لے جاؤ تو میرے دونوں ہاتھوں ہوگا کہ تیلی ہو میں نے کئی بار آزمایا، اب میں نے چار دن دنیا والے دیکھیں کہ ساری دنیا کا بادشاہ کھا دیا جا رہا نہیں رہنے والے، اپنی زندگی اعمال والی بنا، اپنی زندگی غلط زندگی توبہ کر اور زندگی کو پاک بنا، کل تجھے اللہ کے یہاں جانا ہے، کل تجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، مر کر اللہ کے یہاں جانا ہے، 4 دن کی 4 دن پھر اندھیری رات
یہ 4 دن کی زندگی ہے. اس لیے یہ مجمع جو یہاں آیا ہے یہ پہلا تو میں نے کہا دوسری زندگی میں توبہ کر اور باقی زندگی بنانے کے لیے یہاں سے 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل. جو لوگ واپس جائیں تو وہ بھی ارادہ کرنے یہاں سے تیاری کرنے جا رہے ہیں. بولو عمر لکھ کر وہ سمائی و تاریخ صورت تیاری کرنے جا رہے اور تیاری کا موقع کچھ پتہ نہیں ہے کیسی زندگی آتے موت ہو جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل ہی موت آ جائے. ہم منڈی گھڑی کے اجتماع میں محنت کر رہے تھے. ایک آدمی نے رات کو 4 بجے لکھا 4 بجے لکھائے گاڑی لکھائی میں یوں کروں گا یوں کروں گا اور رات کو انتقال ہوگا صبح جنازے میں ہم شریک. سمجھ گیا تو کیا پتا کیسے باقی آدمی چلا یہاں سے کسی ارادے سے راستے موت آ گئی ماٹی. تو یہ اللہ نے کسی کو بتایا نہیں ہے کتنے دن جیے گا. اللہ نے تو کہا اپنی جان و مال بنا. اللہ کے راستے میں نکل کر پہلے بچوں کی تربیت کی جاتی تھی. اللہ کے نبی کے پاس مہمان آتے آپ کہتے لے جاؤ. کوئی 2 لے گیا کوئی 4 لے گیا کوئی 10 لے گیا اور بعض میرے دوستوں 80 مہمان لے جاتے. اور ایک صحابی لے گئے مہمان اور گھر والی سے پوچھا ہے کہنے لگی بچوں کے لیے تھوڑا سا پورا بچوں کو بہلا کے سلا دے اور اللہ کے نبی کا مہمان کھا لے گا. بچوں کو سلا دیا اور اللہ کے نبی کا مہمان کو کھلا دیا. رات بھر بھوکے گزاری میاں بی بی نے بچوں نے. تو صبح حضور کے دربار میں آئے تو کہنے لگے آپ نے فرمایا رات کو خدا نے تمہارے اس عمل پر آیت اتاری یُسْرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنے میں دوسروں کو ترجیح دیتے جو فاقہ مستی میں ہو. قرآن ایک دم سمپل پڑھا ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں صحابہ کی تربیت بچوں کو بھوکا رکھتے ہوئی. مہمانوں کو کھلایا جا رہا بچوں کو بھوکا رکھا جا رہا. خود فاقہ گزارا جا رہا دوسروں کو کھلایا جا رہا. خود اپنا بھوکا اور پیاسا اور تربیت کی جا رہی. اور ساتھ کا حال یہ تھا کہ 150